قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم سب کی ہدایت کے لیے آئی ہے. اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا کچھ مشکل کام نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. اور پھر کیوں نہ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ سب سے سیدھی راہ یہی کتاب دکھاتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے. یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو سب سے صحیح اور درست راستہ ملے گا زندگی کا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں. یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے. لہٰذا اس کتاب کا پڑھنا، اس کے لیے تکلیف اٹھانا، مشقت کرنا، اس کے لیے کسی بھی قسم کی محنت کرنا، اور خصوصاً غور و فکر اور تدبر کے لیے، یہ انسان کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے. لہٰذا ہم سب اس نیت، ارادے، شوق اور دعا کے ساتھ یہاں بیٹھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے علم نافع عطا کرے، عمل صالح کی توفیق دے اور اجر کبیر عطا فرمائے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کے لیے اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا، اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے تم کو ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے. تو آج یہ ہم تک پہنچا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے سنجیدگی اختیار کرنی ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے. یہ کتاب کھیل نہیں، کوئی شعر و شاعری نہیں، کوئی لطیفے نہیں، کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں، یہ ایک سنجیدہ کلام ہے. لہٰذا اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی ہے، اور پھر اس کتاب کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ایک میسج ہے، پیغام ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ لوگ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، ڈرائے جائیں، انہیں آگاہ کیا جائے، انہیں ان کے انجام کے بارے میں بتایا جائے. ھذا بیان للناس، کیونکہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ایک بیان ہے. ھذا بصائر للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت کی روشنیاں ہیں، اور یہی کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے. وَأَنَّ ھذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ. اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، ان کے بارے میں قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے کتاب ہدایت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اس پر ایمان نہ لائیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں، اس سے فیض حاصل نہ کریں، ان کے بارے میں سورۃ النحل میں فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ چاہیے، رہنمائی چاہیے، اور وہ رہنمائی ہمیں اسی کتاب سے ملے گی. ہم سب کو جنت کی تلاش ہونی چاہیے، وہ جنت کا راستہ اسی کتاب سے ملتا ہے. اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پیغمبر بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے، ان لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اہل القرآن ہیں، ان میں سے نہیں جو اس کتاب کو چھوڑ دینے والے ہیں. تو آئیے اس سوچ کے ساتھ، اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ.